السلام علیکم ناظرین، ہم سب ٹی وی کے پروگرام کے ساتھ میں سیف اللہ سیف۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو حالیہ فیصلہ آیا اس کے خلاف امت مسلمہ میں ایک غم و غصے کا اظہار پایا جا رہا ہے۔ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں ڈفرینٹ پارٹیز نظر آتی ہیں، ان کا ڈفرینٹ موقف ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں بھی ایک ایسی کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے جس میں مختلف مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے علاوہ جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ بھی شرکت کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے اس APC میں جو مختلف ریلیجیس اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈران ہیں کہ اس ایشو کو کیسے ایڈریس کرنا چاہیے، کون سا ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس سے یہ ایشو حل ہو سکے، کیونکہ اگر ہم ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے مختلف جگہوں سے ہم بات کریں گے تو اس مسئلے کا کوئی پائیدار حل نہیں نکل پائے گا۔ آئیے بات کرتے ہیں جو سیاسی لیڈران ہیں ان سے۔ رشید صاحب سربراہ عوامی مسلم لیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس ایشو پر پاکستانی جو گورنمنٹ ہے اس وقت، اس کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے جو کردار ہونا چاہیے کم و بیش ساری قوم کا ایک ہے۔ اس میں ہمیں اختلاف سے ہٹ کر یہ بات کرنی چاہیے کہ ہمیں بیت المقدس کے لیے اور یہ جو امریکن کی سفارتی دہشت گردی ہے، سارے مسلمانوں کو ایک اور نیک ہو کر اس ایشو میں حصہ لینا چاہیے، اور یہ انہوں نے اچھا فیصلہ کیا 17 کو لاہور کو، اور 29 کو ہم انشاءاللہ تعالی لیاقت باغ میں اس کو شایان شان بنائیں۔ سب لاسٹ میں پوچھوں گا کہ اس طرح کے جو پروٹیسٹ ہیں یا اس طرح کی APC سے کیا یہ مسئلہ حل ہو پائے گا یا کچھ آگے کرنا؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ 29 کو ہم لیاقت باغ میں بڑا جلسہ کریں گے۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز الحق صاحب، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں کہ وہ اس ایشو پر کیا کہتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا کیا انیشیٹو ہونا چاہیے اس بیت المقدس کے حوالے سے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا گیا؟ پاکستان نے اچھی پارٹیسپیشن کی ہے OIC کی میٹنگ میں، لیکن OIC کے اندر جو ہے تمام مسلم ممالک کی صحیح ریپرزنٹیشن نہیں تھی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی۔ ہیڈ آف دا اسٹیٹ لیول پہ کہ بڑا اہم مسئلہ تھا، اور جن ملکوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا ان کو تمام مسلمان ایک مل کر ایک اہم پیغام دیں کہ جب تک یہ متحد نہیں ہوں گے باری باری سب کی باری آئے گی۔ سر، یہ تو میں یہاں پہ خراج تحسین پیش کروں گا ان ممالک کو جنہوں نے اس پہ بڑا ایک واضح موقف لیا ہے، خاص طور پہ ترکی نے، جو ان کے جو صدر ہیں اردوغان، اس نے تمام مسلمان ممالک کی ترجمانی کی۔ اچھا سر، پاکستان کا کیا موقف ہونا چاہیے اس وقت کی جو حکومت کی جانب سے انیشیٹو لیا گیا اس سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں، ابھی تو اچھی بات چیت کی ہے وہاں جا کے، لیکن تھوڑا سا چاہیے تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیتے، وہاں جا کے اپنا موقف بھی کرتے۔ پاکستان کو چاہیے کہ تمام ممالک میں اپنے ڈیلیگیشن بھیجے اور اس مسئلے کو اجاگر کریں۔ شکریہ۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو آج کی APC ہوئی، اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو میسج جائے گا گورنمنٹ کو یا پوری دنیا کو، اس سے جو مسئلہ فلسطین ابھی جو ہوا ہے یہ حل ہو پائے گا؟ دیکھیے، یہ ایک کوشش ہے اور ہمارے بس میں کوشش کرنا ہے، لیس للانسان الا ما سعی۔ ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، اور جب کوشش ٹھیک ہوگی، نیت ٹھیک ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ جو میں نے آیت تلاوت کی تھی کہ اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ ہماری مدد بھی کرے گا، ہمیں ثابت قدم بھی رکھے گا۔ دوسرا جو OIC کا کردار ہے اس سارے ایشو پر، OIC کے کردار کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا ایکٹیو یا اتنا وائبرنٹ ہے کہ وہ کوئی یہ مسئلہ حل کر پائے گا؟ OIC نے مایوس کیا ہے، اور اس کی مایوسی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم دنیا جو ہے اس میں مایوسی پیدا ہوگی، اور ٹرمپ کا یہ فیصلہ دنیا کو دہشت گردی اور انتہا پسندی کی طرف لے جائے گا، جس سے اس آگ میں ساری دنیا جلے گی، خالی مسلمان نہیں جلیں گے۔ سر، یہ جو فیصلہ آیا اس سے فائدہ کیا ہوگا امریکہ کو؟ نہ ہمیں نظر آ رہا ہے، نہ پولیٹیکلی کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ اور طریقے سے۔ یہ کس کو یہ خوش کرنے کے لیے کیا گیا؟ جب اللہ کے دین کے چوکیدار چوکیداری چھوڑ دیں تو پھر اس طرح کے کتے اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت میں مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پیغام ہے کہ مسلمانوں جاگو، کیونکہ کتے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں، اور کائنات میں سب سے بڑا دہشت گرد اس صدی کا جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کا یہ صدر ہے، جس نے یہ فیصلہ کیا ہے بیت المقدس کو حوالے کر دارالحکومت بنانے کا۔
جی یہاں پر جس طریقے سے علماء اکرام کی جو پریزنس ہے اس اے پی سی کے اندر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مکاتب فکر کے جو علماء ہیں وہ بھی اس ایشو کو ایڈریس کر رہے ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ملی یکجہتی کونسل کے جو سربراہ ہیں, جو چیئرمین ہیں صاحبزادہ ابو الخیر زبیر, ان سے ہم بات چیت کرنے ہیں. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس اے پی سی سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو حل ہو پائے گا اس طرح کی اے پی سیز کرنے سے, یا اس طرح کے جلسے جلوس کرنے سے اس کا کوئی حل نکل پائے گا؟ دیکھیے یہ مسلمانوں کا جذباتی مسئلہ ہے اور ایمان کا مسئلہ ہے. ظاہر ہے کہ بیت المقدس جو ہے یہ وہ متبرک مقام ہے کہ جہاں سے مسلمانوں کے آقا مولا حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج فرمائی تھی, اور معراج کے اندر تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی. اس خطے سے مسلمانوں کا والہانہ لگاؤ ہے. تو اس پر جو ایک شبہوں مارا گیا ہے اور ایک ٹرمپ نے جو ایک حملہ کیا ہے, تو ظاہر بات ہے اس پر پوری امت مسلمہ جو ہے وہ مضطرب ہے, بے چین ہے, اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہے, احتجاج کے ذریعے اپنا ریکارڈ کرا رہی ہے اپنا احتجاج اور اپنا موقف جو ہے. تو ہم اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور یہی ہم کر سکتے ہیں, لیکن ان پر اثر انداز ہونا وہ تو حکمرانوں کا کام ہے, وہ تو حکومت ہے, وہ کام ہے. یہی میں کوشچن کر رہا ہوں کہ حکمران کیوں خاموش ہیں؟ اتنا سینسٹیو ایشو ہو گیا ان پر, ان کی وہ کیوں نہیں زبان کھول رہے, یا پریکٹیکلی کیوں کچھ نہیں کر رہے, لوگوں کو کیوں اکٹھا ہونا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے نا, وجہ یہ ہے کہ اکثر مسلم حکومتوں کے جو حکمراں ہیں وہ امریکی غلام بنے ہوئے ہیں. وہ امریکی غلام ہونے کی وجہ سے ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکیں, یا کوئی سخت بیان تک دینا وہ گوارا نہیں کرتے. عملی قدم اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے. لہٰذا مجبوراً عوام کو یہ سارا کام کرنا پڑا ہے. عوام تو اپنے جذبات کا اظہار کریں گے نا, وہ تو خاموش نہیں بیٹھ سکتے کم از کم. اگر ان کا ایمان کمزور ہو گیا ہے تو عوام کا ایمان تو الحمدللہ مضبوط ہے بالکل. جی چیئرمین تحریک نوجوانان پاکستان عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو پاکستان کے سابق ISI چیف ہیں جنرل ریٹائر حمید گل صاحب. ان کی جو پاکستان کے لیے خدمات ہیں وہ قابل ذکر ہیں اور تاریخ میں ہمیشہ سے یاد رکھی جائیں گی. ان کے یہ صاحبزادے ہیں, ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں کہ اس ایشو پر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. السلام علیکم سر, بہت شکریہ. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اس ایشو پر پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کیا اس طرح سے ریلیز نکال کے یا جلسے جلوس کر کے کوئی پازیٹیو میسج جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں. ریلیز نکال کے تو یہ ایک اپنا ہم درد ہے, اپنا دکھ ہے, جس کو ہم اظہار کرتے ہیں سڑکوں پہ نکل کے, اور اسی طریقے سے اپنے معاملات کو جو ہے وہ ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ بھئی ہمیں بہت اس کی تکلیف ہوئی. لیکن اس سے امریکہ کو یا اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق صرف پڑتا ہے جب آپ ان کی معاشی رگ کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں. آپ کو ان کے گلے کے اوپر تبھی آپ وار کر سکتے ہیں جب آپ ان کی معیشت کا بائیکاٹ کریں اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں, جس کا ابھی میں نے ذکر کیا اس محفل کے اندر. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی پالیسی بڑی واضح ہے. پاکستان کی پالیسی قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی تھی, جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑے واضح اور برملا الفاظ میں جب اسرائیلی وزیر اعظم نے ان کو خط لکھا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں, تو اس کے اوپر قائد اعظم کے یہ الفاظ تھے کہ یہ ایک ناجائز مغرب کی ریاست ہے جو مسلمانوں کی دلوں میں بنا دی گئی, اور پاکستان کا بچہ اس سے ٹکرا جائے گا حد تک کہ اس کو پاش نہ کر دے. اب یہ پالیسی قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے. پوری دنیا کے اندر ایک واحد آپ کا پاسپورٹ ہے جس پہ لکھا ہے کہ آل کنٹریز آف دا ورلڈ ایکسیپٹ اسرائیل. آپ پوری دنیا میں سفر کر سکتے ہیں ماں سوائے اسرائیل کے. اگر یہ پالیسی پاکستان کی ہے تو پاکستان ایک نیوکلیئر ریاست ہے. آج فلسطین کی مساجد کے اندر جب اجتماع ہوتے ہیں جمعے کے, تو اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ پاکستانی نیوکلیئر فوج تم کہاں ہو, پاکستانی غیور عوام تم کہاں ہو. کیا اس کے اندر سعودی عرب کا نام لیا گیا؟ کیا اس کے اندر ملیشیا کا؟ کیا اس کے اندر ترکی کا؟ کیا اس کے اندر ایجپٹ کا نام لیا گیا؟ تو پاکستان ہی کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا ایک خاص کردار ہے. کردار کی آپ نے بات کی. ہم ایز اے پاکستانی قوم, میں ایز اے قوم بات کر رہا ہوں, میں حکمران نہیں بات کر رہا.
ایز اے قوم ہم جلسے جلوس کر کے ہم گورنمنٹ کو تو پریشرائز کر سکتے ہیں، لیکن جو الٹیمیٹلی پریشر ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کی جانب سے ہوتا ہے۔ اسرائیل کا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈے فرسٹ سے نہ پاکستان کا کوئی شہری وہاں پہ ٹریول کر سکتا ہے، نہ وہاں کا کوئی یہاں پہ ٹریول کر سکتا ہے۔ تو پھر پاکستان کیا کرے؟ اگر پاکستان نہیں کردار ادا کر سکتا تو جو OIC کے ممالک ہیں OIC میں، وہ اپنا کردار ادا کر کے اس ایشو کو کیوں نہیں حل کر پا رہے؟ جی، پاکستان کو آپ کیوں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں؟ پاکستان لیڈر ہے امت اسلامیہ کا، واحد نیوکلیئر پاور ہیں، ہم سپر پاور ہیں عالم اسلام کی، ہم کیوں اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں؟ پاکستان کا کردار کبھی باہر جا کے دنیا میں دیکھیں تو صحیح، پاکستان روزانہ آپ کو انٹرنیشنل نیوز میں ملتا ہے۔ وہ کام جو آپ کی وہاں پوری دنیا کی 48 ممالک کی فوج نہ کر پائی، افغانستان میں شکست خوردہ ہو گئے، پاکستان نے مٹھی بھر وسائل سے وہ جنگ جیتی ہے الحمدللہ، اور ہم نے دہشت گردی کو شکست دی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم حکومت کے اوپر پریشر جو عوام جس طرح سے آپ نے کہا وہ تو ڈال سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان مصنوعات کو بین کریں۔ ابھی حالیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان نے ذرا سا اپنا قد کاٹ سے دکھایا، کھڑا ہوا، تو آپ دیکھیں جنرل قمر جاوید باجوہ سے سب جب مل کے گئے، وزیر اعظم سے مل کے گئے، آپ کے وہ ریکس ٹیلرسن اور اس کے بعد جو ہے وہ جنرل میٹس، تو کیا میسج لے کے گئے؟ آج انہوں نے جو ہے وہ آپ کو $700 ملین جو ہے وہ کہا کہ ٹھیک ہے ان کی ایڈ بحال کر دو۔ آج وہ اسلام آباد پولیس کو جو ہے وہ APCs جو ہیں، آرمڈ پرسنل کیریئر جو ہیں، وہ انہوں نے دی ہیں 11۔ تو کیوں دی ہیں؟ ان کو نظر آ گیا پاکستان بہت بڑا کردار ہے۔ اور عالم اسلام سے پوچھیں، عالم اسلام میں ہے کون پاکستان کے علاوہ؟ پاکستان کھڑا ہے، پاکستان میدان میں ہے، پاکستان نے اسرائیل کو ڈنکے کی چوٹ پہ رکھا ہے، پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام سے صرف اور صرف اسرائیل کو خطرہ ہے، ہندوستان کو خطرہ ہے۔ اس لیے پاکستان وہ مضبوط ملک ہے جو اگر صحیح کھڑا ہو جائے۔ بھئی ماضی کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے والد جنرل حمید گل رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں موجود تھے، ISI کے سربراہ تھے، تو باقاعدہ اسرائیلی جہاز جو تھے وہ حملہ کرنے کا پلان بنائے بیٹھے تھے، ہمارے نیوکلیئر اس کے اوپر انسٹالیشنز پہ، کہوٹا پہ حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اس کے اوپر جب جنرل صاحب نے اسرائیل کو پیغام دیا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ پاکستان کل ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جانے سے پہلے واحد ناجائز ریاست کو یہودیوں کا ہم ملیہ میٹ کر دیں گے، ہمارے پاس وہ ہتھیار موجود ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد ان کے جہاز چلے جا چکے تھے، بھاگ گئے تھے۔ ہسٹری کی بات کی کہ پاکستان کی ایک بڑی سٹرونگ ہسٹری ہے، اگر دیکھا جائے وہ اگر کسی چیز پہ انیشیٹو لے لے تو پھر دنیا کو ماننا پڑتا ہے۔ لیکن جو کردار باقی اسلامک کنٹریز کا ہے، ٹرکی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑا وائبرنٹ نظر آتا ہے، جو باقی اسلامک کنٹریز ہیں کیا وہ بھی اس ایشو میں کردار اپنا ادا کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ باقی اسلامی کنٹریز جو ہیں وہ بٹی ہوئی ہیں آپس میں، کوئی فقہ کے نام پہ بٹا ہوا ہے، کوئی رنگ و نسل کے نام پہ بٹا ہوا ہے، کوئی عرب و عجم کے نام پہ بٹا ہوا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ عالم اسلام کو آپس میں لڑوا کے ایک دوسرے کے وسائل جو ہے ضائع کرا کے آج فلسطین کے اوپر جو معاملات ہو رہے ہیں، جو امریکہ کی یہ جسارت کیوں ہوئی؟ معاملہ تو بہت پہلے کا، یونائٹڈ نیشن کے 6 ریزولوشنز کو وائلیٹ کیا ہے امریکہ نے۔ کوئی یونائٹڈ نیشن نام کی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی اس ٹائم پہ۔ سر میں آپ کو ٹوک رہا ہوں یہاں پر، یونائٹڈ نیشن کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کیونکہ یونائٹڈ نیشن کا جب قیام ہوا، آپ مسکرا رہے ہیں اور آپ کی جو مسکراہٹ ہے وہ بڑی معنی خیز ہے۔ یونائٹڈ نیشن کیوں نہیں کردار ادا کر رہی؟ کشمیر کا ایشو ہو، افغانستان کا ایشو ہو، دیگر برما میں آپ نے دیکھا کوئی انیشیٹو نہیں لے رہا اقوام متحدہ۔ یونائٹڈ نیشن کا ایک ہی کردار ہے، اس کا کوئی کردار نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہاں، ایسٹرن تیمور کی ریاست وہ بنا دیتے ہیں، سوڈان کو وہ 2 لخت کروا دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے ریمنڈ ڈیوس کو چھڑوا دیتے ہیں۔ اس کا معاملہ کلبھوشن یادیو کا جو ہے وہ عالمی عدالت میں چلا جاتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کا کردار یونائٹڈ سٹیٹس کا کردار ہے، وہ باندی ہے یونائٹڈ سٹیٹس کی۔ اس کے سامنے ابھی جو حالیہ اجلاس ہوا، جس طرح سے یونائٹڈ سٹیٹس کی مندوب نے جس طریقے سے ان کو یونائٹڈ نیشن کو رگڑا لگایا اور کہا کہ آپ جانبدار ہیں، تو یہ دیکھیں کوئی اور ملک کہتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اب ہماری جو 41 ممالک کی اسلامی فوج ہے اس کو کردار ادا کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہمیں اب شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آپ نے بات کی جو اسلامی ممالک کی جو 40 رکنی جو ملک ہیں، یہی کوشچن میں آپ سے کروں گا کہ وہ کیا کر سکتی ہے یا کس حد تک جا سکتی ہے 40 جو اسلامی ملک ہیں ان کی افواج؟ آپ سچ پوچھنا چاہتے ہیں تو میرا جواب یہ ہے کہ کچھ نہیں کردار ادا کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یونائٹڈ
स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसके पुष्ट पनाही पे। ये तो बात अभी जब जनरल राहील शरीफ की कॉन्फ्रेंस में हुआ जो सऊदी अरब में हुई, तो उन्होंने बाकायदा बताया कि ये तो अमेरिकन इसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ ये बनी है। तो आप अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग के साथ 41 ममालिक क्या कर पाएंगे? हाँ, अगर करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उसके खद्दो खाल वज़ा नहीं हुए। अभी तक पता नहीं चला कि वो जो 41 ममालिक हैं वो उसकी फ़ौज कहाँ बनेगी, उसका जॉइंट सर्विसेज हेडक्वार्टर कहाँ होगा, उसके अंदर तरबियत कैसे दी जाएगी, क्योंकि मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग और मुख्तलिफ़ जो टेरिटोरियल प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी जगह। तो फिर वो एक किसके ख़िलाफ़ नबरदाज़मा है? क्या दाइश के ख़िलाफ़ नबरदाज़मा है? क्या दहशत गर्दी के? तो दाइश की पुष्ट पनाही तो अमेरिका करता है। अबू बकर बगदादी के तो डांडे सारे अमेरिका से जाके मिलते हैं, और वो सेनेटर जॉन मैकेन की तस्वीर अबू बकर बगदादी के साथ मौजूद हैं। तो फिर ये इत्तेहाद किसके ख़िलाफ़ लड़ेगा? मैं इत्तेहाद के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उसके हक़ में हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कर्नल रैल्फ पीटर का नक्शा जो 2006 में बना और डिफेंस जर्नल ऑफ अमेरिका में छपा, जिसको ब्लड बॉर्डर्स कहा जाता है, उसके अंदर अज़ाइम बड़े ख़तरनाक हैं। कुर्दिस्तान को अलहदा रियासत, बलूचिस्तान को अलहदा रियासत, उसके अंदर जो है वो सीरिया के, लिबिया के और इराक़ के टुकड़े, और इसी तरीके से उसके अंदर हाकिम बदन सऊदी अरब को भी जो है वो ये सेक्रेट स्टेट्स ऑफ मक्का और मदीना और ये ग्रेटर इसराइल का नक्शा भी उसी के अंदर मौजूद है। तो फिर ये हमें सोचना चाहिए। शुक्रिया। ये थे चेयरमैन तहरीक नौजवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला गुल साहब। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ी मानखेज़ गुफ्तगू थी, और जिस तरीके से इनकी ग्रिप है नेशनल और इंटरनेशनली जितने हालात रोनुमा हो रहे हैं उन पर मज़ीद कुछ कायदीन से बात करते हैं। पाकिस्तान में जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ हैं, सिख्स हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो भी पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि जो ये आइडियोलॉजी दी जा रही है और पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव जिस पर ये APC मुनक्किद की गई उस पर उनका क्या मौक़िफ़ है। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। ये बताइएगा कि जो APC आज की हुई, इस पर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, इस पर अक़लीती बरादरी क्या कहती है? सर, ये इस पर सबसे पहले मैं मीर गुल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने हमें इनवाइट किया है, और समीउर रहमान साहब चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं, इन्होंने इधर बुलाया गया है, क्योंकि हम ही पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी बन के रहेंगे। हमारी अक़लियत ही इसमें मकसद जो जुल्म हो रहे हैं इसमें राज़ी नहीं है, उसके साथ है हमें अफसोस किया है भाई उनके साथ जो जुल्म हो रहा है वो हमारे साथ हो रहा है। तो हम मकसद है इसलिए करके हम ही पाकिस्तानी भाई हैं तो पाकिस्तानी बन के रहेंगे। तो जब भी हमारी अक़लियती की आप ये बात ना करें कि हम मुसलमान हैं, नहीं, सब भी एक इंसान है, सब भी एक इंसान है और इंसानियत भाई हैं, ठीक है, सब इंसानियत भाई हैं। तो इंसानियत नाते से बात करनी चाहिए कि हम सब एक हैं। पाकिस्तान में जितनी भी कौमें हैं या जितनी भी मज़हब हैं वो सब ही एक हैं। हम कौमें और मज़हब नहीं गिनते, हम सब भाई गिनते हैं। तो मेरे कार्ड के ऊपर यही लिखा हुआ है। तो इंशाल्लाह हम सब मिल के भाई हैं और इंशाल्लाह भाई बन के रहेंगे, और भाई बनने का नाता आपको दिखाएंगे भाई कैसे बना जाता है। ये जो अभी इशू हुआ हुई है, तो इसके बारे में मैं भी मकसद है कि मेरे को इतना दुख लगा है जितना आप लोगों को लगा है, उससे ज़्यादा मेरे को मकसद है तकलीफ़ हुई है। तो उनके साथ ही बहुत जुल्म हो रहा है, जब जो भी हो रहा है, मैं ये हुकूमत को ये मकसद गुजारिश करूँगा कि उनके साथ जो हैं जो जुल्म किए हैं तो उनके साथ जुल्म का इख्तियार करना चाहिए कि वो मजलूम बच्चे जो हैं उधर पीस रहे हैं जो भी कर रहे हैं, तो उनके बारे में मकसद सब कुछ उनके हुकूमत पाकिस्तान उनको देखना चाहिए, भालने चाहिए। सेनेटर ज़फ़र अली शाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि क्या गवर्नमेंट को इस इशू पर क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस इशू पर जो मकबूजा बैतुल मक़दस का हुआ उसको क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? देखें जी, इसमें करना ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को है। वजह कि पूरे दुनिया में 59 मुस्लिम ममालिक हैं और 59 ममालिक में से वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जो न्यूक्लियर पावर है। इस लिहाज से भी, और फिर पाकिस्तान का एक अपना इस स्ट्रेटजी में जिसमें इस रीजन में जिसमें अमेरिका के बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब हिंदुस्तान से लेके इस सारे चीज़ में। सर, पाकिस्तान को हमेशा से एक लीडिंग किरदार के तौर पे देखा कह रहा हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ
کہ میں ایگری کرتا ہوں آپ کے اس کوشچن سے کہ پاکستان کو ایک امپارٹنٹ رول ادا کرنا چاہیے. پاکستان کو OIC کی میٹنگ یہاں کرنی چاہیے, بلکہ تمام دنیا کے مسلم امہ جو ہیں مطلب, اور بالکل ان کو بھی دعوت دینی چاہیے, ان ممالک کو جنہوں نے ٹرمپ کے اس فیصلے کے خلاف اعلانات کیے ہیں, تاکہ بہت بڑی مؤثر ایک آواز ہو, تاکہ ٹرمپ کو جو الٹی پلٹی ہوتا ہے مار دیتا ہے مطلب تو وہ تو جو ہے اس دنیا کے امن کو, اس کی حرکات جو ہیں وہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہیں. شاہ صاحب اس مسئلے کا حل کیسے نکل پائے گا؟ کیونکہ الٹیمیٹلی حل جو نکلے گا اسی سے مسلم امہ میں جو ہے وہ چین پیدا ہوگا, اسی میں سے نکلے گا. جو جس اجتماع کی میں بات کر رہا ہوں, دیکھیں نا اجتماع ہوتا ہے تو اجتماع میں سے کوئی نہ کوئی بات نکلتی ہے, تو وہ جس وقت پوری دنیا کا اجتماع ہوگا, میزبان اس کا پاکستان ہوگا, مہمان اس کے 59 کنٹریز ہوں گے, پھر حل نکلے گا. چیئرمین دفاع پاکستان کونسل مولانا سمیع الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس ایشو پر ان کا کیا موقف ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ جو بھی ایشو ہوا مقبوضہ بیت المقدس کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو حالیہ فیصلہ آیا, اس پر حکومت پاکستان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو کردار گورنمنٹ ادا کر رہی ہے وہ بالکل سیٹسفائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومت پاکستان کو قائدانہ کردار ادا کرنی چاہیے تھا. یہ ایک بہت بڑی اسلامی مملکت ہے, اللہ نے ہمیں ایٹمی قوت دی ہے اور اس کا ایک وزن ہے, لیکن ہمارے حکمران ایک دوسرے کو لتاڑنے میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے سیاستدان اور حکمران, حزب اقتدار, حزب اختلاف, ان کو اس امت مسلمہ کے بڑے بڑے ہولناک چیلنجوں کا کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک دوسرے کو چور ثابت کرانے میں دن رات لگے ہیں, اپنے ملک حکومتیں بچانے میں لگے ہیں. ان کو اللہ کے گھر بچانے کی پہلے فکر کرنی چاہیے. اللہ کے گھر نہ بچایا تو ان کے گھر سب اللہ تعالیٰ اجاڑ کے رکھ دے گا. تو حکومت پاکستان کو اس معاملے میں بہت مؤثر اقدام کرنا چاہیے. سعودی عرب کو, ایران کو, سب کو متحرک کرنا چاہیے کہ آئے اپنا فرض ادا کریں. اور OIC کا جو کردار ہے وہ کیسا سارے ایشو کے والے سے بڑی توقعات کی مسلمانوں کی, لیکن وہ ہمارے توقعات پر آج تک پوری نہیں اتری. اس معاملے میں صرف مذمت کافی نہیں تھا, پر ان کو اعلان جنگ کرنا چاہیے تھا کہ ہم پورے عالم اسلام اور اسلامی ممالک آپ کے اس اقدام کے خلاف جنگ کریں گے, اور سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کرنا چاہیے تھا. معاشی اقتصادی بائیکاٹ کرنے کا اعلان کرنا چاہیے تھا. وہ کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی. تو اللہ کرے کہ اب OIC متحرک ہو جائے اور دوبارہ اجلاس بلائے سعودی عرب میں, پھر پاکستان میں, کہ یہ معاملہ جب تک ہے تو OIC کو غفلت میں نہیں سونا چاہیے. آخر میں ایک سوال کروں گا کہ جو ابھی 40 ملکوں کے جو اسلامی افواج ہے ان کا جو اتحاد ہے وہ کچھ کر سکتا ہے اس ایشو کے حوالے سے؟ اگر وہ اتحاد پھر کس مرض کی دوا ہے؟ اگر وہ اس موقع پر بھی خاموش ہے تو پھر مکہ معظمہ کی حفاظت کے اللہ ابابیل بیچتا رہے گا, ہمارے حکمرانوں کی کوئی وہ ذمہ داری نہیں ہوگی. تو اس اسلامی اتحاد کو مضبوط اور قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے. اللہ نہ کرے کہ 40 چوروں مولانا کہ 40 عسکری فوجوں کا اتحاد 40 چوروں کا ٹورنا نہ بن جائے. جی, اس APC میں جس طریقے سے سیاسی جماعتوں کی, مذہبی جماعتوں کی جو پریزنس تھی, اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں جو یہاں پہ یونائٹڈ نظر آئے سارے لوگ ایک ایشو پر. جو ہمارا بنیادی سوال تھا جو ہم نے سبھی پارٹیسپینٹ سے کیا وہ یہی تھا کہ جو پاکستان کے اندر جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کو اکٹھا ہونا چاہیے کسی بھی ایک کاز کے لیے, نہ کہ کوئی ہر شخص اپنی علیحدہ اپنی اسٹریٹجی اپنائے. سر بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ایشوز کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ڈفرینٹ لوگ نظر آتے ہیں, ڈفرینٹ جگہ پہ پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایشو پہ سبھی ایگریڈ ہوتے ہیں لیکن ان کا جو وے آف پروٹیسٹ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس طرح کی APCs کس حد تک کارآمد ہو سکتی ہیں اس طرح کے ایشوز کو سالو کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی, APCs جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں لیڈرز کو مختلف پارٹیز کے, چاہے وہ پولیٹیکل ہوں, ریلیجس ہوں. اور یہ خاص طور پر جو بیت المقدس کا ایشو ہے یہ اتنا سینسٹیو ہے, اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کا امن جو ہے, جس کے اندر کرسچنز بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں. تو اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا رول بنتا ہے لوگوں کو ساتھ بیٹھ کے لوگوں کو موبلائز کرنا چاہیے, کیونکہ آج کے دور کے اندر پبلک کی جو وائس ہوتی ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے, اور اس کو پیسفل طریقے سے اپنے اس رائٹ کو جو ہے وہ استعمال کرنا, مظاہرے کرنا, لوگوں کو اپنی دنیا کو میسج دینا, یہ بہت ضروری ہے. اور یہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے اپنے انڈیویجول ہوتے ہیں, پارٹیز کے ہوتے ہیں, ملکوں کے ہوتے ہیں, لیکن یہ ایسا ایشو ہے یہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ دنیا کے امن کا اس سے تعلق ہے. تو اس حوالے سے سب کو آپ نے دیکھا یہاں پہ DPC ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے, بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ سب کو ساتھ ملا کے, اس میں جو ہے وہ مائنورٹیز بھی موجود تھیں, اور سب کو ساتھ مل کے ایز اے پاکستانی نیشن جو ہے ہمیں اس میں نکلنا چاہیے.
دوسرا میں کروں گا کہ جو ریلیجیس پارٹیز ہیں, جو مذہبی جماعتیں ہیں پاکستان کی, ان کا کردار اس طرح کے ایشوز میں کیا ہونا چاہیے؟ جس طریقے سے جلسے, جلوس, ریلیاں, پروٹیسٹ یہ ہونا چاہیے, یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ ایک ایسی مشترکہ لاہ عمل ہونا چاہیے جس سے گورنمنٹ کو میسیج ہے اور یہ مسئلہ حل ہو؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو میسیج جانا چاہیے دینی جماعتوں کی طرف سے وہ اتحاد کا جانا چاہیے. کسی بھی مسئلہ کی اختلاف کی وجہ سے, کسی بھی اپنے جو ہے وہ فروعی مسئلے کی وجہ سے انتشار اور اختلاف نہیں ہونا چاہیے. یہ ایشو ایسا ہے جس پہ سارے یعنی مسلکوں کو, ہر چیز کو پیچھے رکھ کر امت مسلمہ کے اس مسئلے کے اوپر بات کرنی چاہیے. سب لوگوں کو ساتھ نکلنا چاہیے. ظاہری بات ہے جب یہ یونٹی نظر آئے گی تو اس کا ایک بہت اچھا میسیج جائے گا گورنمنٹس کو بھی. آبویسلی پھر یعنی ڈپلومیٹک لیول کے اوپر حکومتوں کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کی جو ڈیمانڈز ہیں, خواہشات ہیں, ان کی ترجمانی کریں انٹرنیشنل لیول کے اوپر. جی, آپ نے یہاں پر جتنے اے پی سی کے پارٹیسپینٹس ہیں آپ نے ان کی رائے سنی. ایک بات میں پروگرام کے لاسٹ میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ گروہوں کی بات کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی انٹرنیشنل ایشو آتا ہے اس میں مختلف گروہ یا مختلف تنظیمیں ہمیں مختلف جگہوں پر نظر آتی ہیں, لیکن اگر جو میسیجنگ جو یہاں پر دی گئی, یہاں پر یونائٹ ہو کر دی گئی, جہاں پر جو مذہبی جماعتیں تھیں, یہاں پر جو پولیٹیکل جماعتیں تھیں, ان کی جانب سے دی گئی, اس طریقے سے اگر مل بیٹھ کر کسی مسئلے کے حل کے لیے کوشش کی جائے گی تو وہ ایک اچھا میسیج ہوگا پاکستان کے لیے, پوری دنیا کے لیے اچھا میسیج ہوگا. دوسرا, جو لوگوں کی ہم نے یہاں پر جو جتنے بھی رہنما آئے تھے, سیاسی و مذہبی جماعتوں کے جو قائدین تھے, ان سے جو ہماری بات چیت ہوئی, ایک جو انہوں نے ہمیں اس کا رزلٹ اور الٹیمیٹلی ہمیں انہوں نے نتیجہ بتایا وہ یہی تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو انیشیٹو لینا ہوگا, کیونکہ عوام تو سڑکوں پر آ سکتی ہے, روڈ بلاکس کر سکتی ہے, اس طرح کی, لیکن وائبرنٹ جو کردار ہونا چاہیے وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے. سو اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو مقبوضہ بیت المقدس کا جو ایشو ہے اس کو کیسے سالو کرتی ہے اور اپنا کیا کردار ادا کرتی ہے. اس کے ساتھ ہی میرے کیمرہ مین راشد بٹی اور اپنے میزبان سیف اللہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.